علی سید الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سلام. قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، آج 1439 ہجری کے یوم ولادت ہادی امت نجیب دورہ مرتضی ثانی علی رابع نقی دہر حضرت امام علی نقی الہادی سلام اللہ علیہ کا جو پاکیزہ جشن المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں منایا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو نقوی فیملی سید انور علی شاہ نقوی اور ان کے فرزندان ارجمندان علی شیر، آصف نقوی، عاقب نقوی، حسن نقوی اور ان کی بیگم صاحبہ بچیاں سید سجاد حسین شاہ آپ منڈی بہاولدین نقوی اور دیگر نقوی فیملی کے افراد مستحق مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے ایگزیکٹ ولادت کے دن اپنے جد پاک کی یہ سعید اور پاکیزہ محفل اسٹیبلش کی. ثانیاً جو ہماری المہدی سینٹر کی انتظامیہ ہے، نام بنام حاجی جاوید حسین صاحب، چودھری خاور علی خاوری صاحب، حاجی سلامت علی صاحب اور دیگر افراد جو جاب کی وجہ سے آج تشریف نہیں لا سکے، سید اظہر مہدی زیدی صاحب سمیت یہ تمام انتظامیہ قابل مبارکباد ہے کہ جنہوں نے کم از کم یہ رسم شروع کر دی ہے کہ دن کے دن منایا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑی عید ہے اور ہمارے کچھ احباب غلط فہمی کا شکار ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. آج بھی ایک بے وقوف نے مجھے کہا کہ یہ تو چھوٹے امام ہیں، استغفر اللہ ربی بات، بے وقوفی ہے. بس میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ رحم کرے. امام ہمارے جو سارے ہیں وہ بڑے ہیں، چھوٹا امام کوئی بھی نہیں. ہمارے ہاں چھوٹوں کا سلسلہ ہی نہیں ہے. صغار ہونا کبار ہونا یہ حضور کے دور میں ہوا. حضور کے دور میں یہ ہوا، کسی صحابی نے حسن و حسین کو کہا یہ چھوٹے ہیں، نبی نے فرمایا ہمارے چھوٹے بڑے. صغار ہونا کبار ہونا. شاباش شاباش. صغار ہونا کبار ہونا، لہذا یہ غلط فہمی تو بالکل دور کر لیجئے کہ امام سارے ہی بڑے ہیں. امام چھوٹے ہوں شکم مادر میں کیوں نہ ہوں، امام امام. الامام و امام ولو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے بچہ ہی کیوں نہ ہو. یہ بہت زیادہ قابل مبارکباد. یہ کمیونٹی بھی ہے جو آج ویک ڈے میں ماشاءاللہ مجھے تو اتنی توقع نہیں تھی، کافی لوگ آ گئے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور خاص طور پہ میں کچھ ایسے لوگوں کے لیے ضرور دعا کروں گا جو آج زندگی میں پہلی مرتبہ المہدی سینٹر آئے. دیکھیے ایسے بھی ہیں جیسے مرزا ذوالفقار صاحب، یہ پہلی مرتبہ آئے. ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، سلامت رہیں. اور یہ ہمارے مرزا خلیل صاحب بھی جو بیچارے بہت دور تھے، اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے. برانکس کے کسی آخری حصے میں ان کو خبر ملی تو یہ بھی وہاں سے بیچارے آ گئے اور الحمدللہ پہنچ گئے. حاجی جاوید حسین صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ سب سے دور سے بیچارے آئے ہیں،
سب سے دور سے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. میں یقین کریں آج توقع نہیں تھی کہ یہ آئیں گے، یہ مطلب خلاف توقع آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی ان کی. اور ماشاءاللہ ہمارے پرویز رضوی صاحب بھی، وہ بھی لانگ آئلینڈ سے، بیچارے لانگ آئلینڈ سے وہ بھی آئے ہیں. ملک الطاف صاحب بھی، ہمارے اسلم میری صاحب بھی. جی ہاں. اور سب سے پہلے جو آج آئے ہیں وہ نہیں، سب سے پہلے جو آئے ہیں وہ ذاکر آل محمد مقصود حسین شاہ صاحب جعفری اور ان کی بیگم صاحب سب سے پہلے آنے والوں میں یہ ہے. ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ جنہیں روزہ تھا آج ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، جن میں شاہ صاحب بھی شامل ہیں، اور صفدر موسوی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے روزے کو بھی قبول فرمائے. خلیفہ نفیس الحسن صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، جو ماشاءاللہ ممبرشپ کو آگے بڑھا رہے ہیں. انتظامیہ کے یہ سرکردہ رکن اور ان کے فرزند ارجمند اور علی گوہر کاظمی، مہدی حسن اور علی گوہر کاظمی دونوں ماشاءاللہ ان کمیونیکیشنز کو پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں. یہ بھی قابل مبارکباد ہے. کچھ مومنین نے التماس سے دعا بھی کی ہے، جن میں ملک عابد حسین آوان صاحب شامل ہیں. ان کی جو حاجت ہے اللہ پوری فرمائے. محمد اقبال صاحب کی جو حاجت ہے اللہ پوری فرمائے. سید اختر علی شاہ صاحب کو اللہ صحت کلی عطا فرمائے. سید سجاد حسین شاہ کی والدہ ماجدہ کو، خود انہیں ان کی بیگم کو اللہ صحت و سلامتی دے. مولانا ملک سفیر حسین علوی صاحب کو بھی اللہ مکمل طور پہ شفایاب فرمائے. الحاج سید محمد اصغر نقوی صاحب نے کال کی ہے آج مولانا کو نجف اشرف سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کلی دے. جناب شاعر اہل بیت خاور علی خاوری صاحب کو بھی اللہ شفا دے، اور ہمارے نور اور علی کی والدہ ماجدہ کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دے. ان کے والد کو بھی، فضل حسین کو بھی اللہ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. اور ہمارے تہذیب صاحب نے بھی خاص التماس کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. رائے صاحب کے فرزند بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ کو بھی، عطیب کو بھی اجر جزیل عطا فرمائے. اور جتنے بھی ہیں میں نام بنام چاہتا ہوں کہ سب کے لیے دعا کروں. ہمارے جو آلے صاحب ہیں ان کا ایک مسئلہ حل ہو گیا ہے، اللہ نے بڑا معجزہ کر دیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے آلے جو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑا پہاڑ ان کے سر سے ہٹ گیا ہے. چھوٹا سا پتھر ہے وہ بھی اللہ ہٹا دے انشاءاللہ. المہدی سینٹر سے بڑے کام ہو رہے ہیں. یہ بھی آپ کو میں انکریج کروں گا کہ آپ آئیں. آج تو ایک کھرب پتی بھی آئے ہیں، پانی لے گئے ہیں جمعے میں. کھرب پتی، جی ہاں، کل الخوئی میں ملے تھے. کام ہو رہے ہیں کیونکہ 2018 میں صرف پانی والی پیری مریدی چل رہی ہے، باقی تو سسپینڈ ہے کیونکہ میں کافی مصروف ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں. بہت دور نزدیک سے ملک الطاف صاحب کو بھی اللہ صحت دے، خاص طور پہ حاجی سلامت علی کو، جنہوں نے یہ آج کا جشن دراصل موٹیویٹ انہوں نے کیا ہے نقوی فیملی کو. میں دعا کرتا ہوں سید انور علی شاہ صاحب کے والد صاحب قبلہ کے لیے، سید نور حسین شاہ کے لیے، اور ان کی والدہ ماجدہ کے لیے، اور ان کے فادر ان لا کے لیے فیاض علی شاہ صاحب کے لیے، اور ان کی خوش دامن کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں. سریہ کاظمی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات متعالی فرمائے. اور جتنے دور نزدیک سے لوگ تشریف لائے ہیں آج اللہ تعالیٰ سب کی حاجتوں کو پورا کر دے. یا اوپر خلیفہ صاحب کریں گے، ذرا اوپر کا مائک ٹھیک کر دیجیے، اوپر ذرا آواز نہیں جا رہی. تو ماشاءاللہ آپ حضرات نے بڑی مہربانی کی، خواتین بھی تشریف لائی ہیں. میں ویسے حیران ہو رہا ہوں، اتنا مجمع میں نے ویک ڈیز میں کبھی نہیں دیکھا ہے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. یعنی اگر ہم یہاں ہمارے شاہ صاحب دیکھیے بڑے پابندی سے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فرزند کو جنت میں حضرت علی اکبر کے جوار میں جگہ عطا فرمائے. بڑی بیوٹیفل کمیونٹی ہے ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ سب کو ہمتیں دے، طاقتیں دے، پڑھنے سننے والوں کو، لنگر کا انتظام کرنے والوں کو، اور جنہوں نے مجھے بھی نیاز دی ہے. مجھے بھی ماشاءاللہ ڈیڑھ نیاز مل چکی ہے، یعنی ایک کی بجائے ڈیڑھ مل چکی ہے. ابھی اور بھی توقع ہے مجھے انشاءاللہ. آج کل میں سمجھ رہا ہوں کہ بخت کھل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو آپ حضرات و خواتین یہ یقین کر لیں کہ یہ جو آپ جشن منا رہے ہیں، جو 1 گھنٹہ آپ نے دیا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے، یہ ضائع نہیں جائے گا. یہ انشاءاللہ ثواب میں ہے، اجر میں ہے. یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے تقدیر بدلتی ہی نہیں، بنتی بھی ہے، بنتی بھی.
یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے جشن شروع ہو گیا. ایک صحابی نے شکایت کی یا ابن رسول اللہ انا فقیر، رسول کے بیٹے میں ہوں فقیر. فرمایا تو ہے امیر، تو فقیر کہاں ہے؟ فرمایا سرکار میں فقیر ہوں ظاہری طور پر. فرمایا خذ الرمل من الارض، مٹھی بھر ریت کی اپنے ہاتھ میں رکھ. مٹھی ہاتھ میں رکھی تو سونا بن چکی تھی. امام کے ہاتھ نہیں لگے. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام نے ایک مسئلہ حل کر دیا. غلام عقیدت والا ہو تو وہ تقدیر بدل سکتا ہے، خاک کو سونا بنا سکتا ہے. تو یہ اذہان عالیہ میں محفوظ رہے. ایک اس دفعہ پچھلی یاد ہوگا 7 روایتیں بیان کی تھی، یاد ہے نا؟ 7 روایتیں الحمدللہ 28 منٹ میں 7 روایتیں پچھلے سال بیان کی تھی. آج اور اس سے کم وقت میں دیکھتے ہیں کتنے قضیے آ سکتے ہیں. ایک تو یہی آ گیا. دوسرا سن لیجئے، ابو ہاشم جعفری جن کی ایک روایت پچھلے سال آئی تھی، ایک آج سن لیجئے. وہ کہتے ہیں رائے تو امامی یتکلم فی لغت الہندی بالہندی، میں نے دیکھا کہ امام ایک انڈین کے ساتھ ہندوستانی زبان میں گفتگو کر رہے. میں نے کہا سرکار تتکلم بالہندی، آپ ہندی بولتے ہیں؟ فرمانے لگے تتکلم، تو بھی بولے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بھی بولے گا. کیفا؟ ایک سنگ پڑا تھا، سنگ اتنا سا چھوٹا سا ایک سنگ پڑا تھا، سنگریزہ کہہ لیں، سنگ بھی نہ کہیں، سنگریزہ، ہسی جس کو کہتے ہیں نا، ہسی، وہ سنگریزہ، پیبل جس کو آپ کہتے ہیں، وہ پیبل پڑا تھا. سرکار نے فرمایا اس پیبل کو اپنی زبان پہ لگاؤ. اس پیبل کو امام نے لعاب دہن نہیں لگایا. ذرا سمجھے ذرا سمجھے. لعاب دہن کا یہ جو پیبل ہے نا، یہ پیبل اس کو اپنی زبان پہ رکھ. ابو ہاشم جعفری شاگرد میرے مولا کا کہتا ہے میں نے جیسے ہی زبان پہ رکھا 73 زبانیں بولنے لگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. 73. کتنی روایتیں ہو گئیں؟ دو. تیسری تو آپ کی آمد کی تھی. 2 روایتیں ہو گئی. تیسری روایت، ایک صحابی ہے، صحابی، جب صحابیوں کا یہ حال تھا کہ وہ تعجب کر رہے تھے کہ کیسے کر لیتے ہیں یہ، انہوں نے تعجب کیا. صحابی نے تعجب کیا کہ آپ نے فلاں کو چشم زدن میں، فلاں کو پچھلے سال یہ بیان کیا تھا، آگے اس سے روایت بڑھ رہی، فلاں کو چشم زدن میں بغداد پہنچایا، چشم زدن میں مدینے پہنچایا، پھر چشم زدن میں سامرہ پہنچایا. سرکار آپ کے پاس کتنی پاور ہے؟ سرکار فرماتے ہیں تعرف آصف ابن برخیہ، آصف ابن برخیہ کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں. کیا کرتے تھے؟ چشم زدن سے پہلے تخت بلقیس کو ملک سبا سے مصر میں لے آئے تھے، بابل میں لے آئے تھے. بابل میں ملک سبا سے وہ اتنے طویل مسافت سے ابھی تک آنکھ نہ جھپکی تھی. جانتے ہو؟ ہاں. کان عندہ احد من اسمائہ العظمی، اس کے پاس اللہ کے اسماء عظمی میں سے ایک تھا. وعندنا اسنا، ہمارے پاس 70، ہمارے پاس
اللہ کے کل 73 میں سے 72 اسم اعظم ہے. اگر ایک کا وہ کمال ہے تو 72 کا کیا کمال ہوگا؟ یہ 3 روایتیں آگے. چوتھی روایت عبید اللہ الجنیدی قاضی القضات من مدینہ والعالم المتبحر من بنی عباس. بنی عباس کا مدینہ کے اندر، بلکہ یوں کہوں حجاز کے اندر، عرب کے اندر سب سے بڑا عالم تھا. اس کا نام تھا عبید اللہ، اس کا لقب تھا جنیدی. 70 سال کی عمر کا تقریباً رہا ہوگا. ہمارے امام کی عمر مبارک اس وقت 6 یا 7 سال کی لکھی گئی ہے. 6 یا میکسیمم کہیں تو 7 سال کی امام کی عمر مبارک تھی. حاکم بنی عباس نے قدغن لگا دی امام پر کہ یہ سریا نامی جو بستی ہے محلہ مدینے کا، اس میں سے نکل نہیں سکتے، اور وہاں قصر بند کر دیا. اور عینا و نصب عبید اللہ الجنیدی لتعلیم غلام الہاشمی. اور عبید اللہ جنیدی سے کہا کہ یہ جو ہاشمی بچہ ہے اس تعلیم دو. فبدا، اس نے شروع کر دیا. بعد فترت من الایام، چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ باہر نکلا تو اس سے پوچھا، بڑے حاکم نے پوچھا کہ کیفا غلام ہاشمی. وہ جو غلام ہاشمی، غلام ویسے کہتے ہیں بچے کو، اس غلام سے مراد وہ سلیو نہیں ہے، بچہ. غلام عربی میں کہتے ہیں بچے کو، اور غلام عربی میں غلام کی عربی ہے عبد یا مملوک. تو یہ غلام سے مراد جو چھوٹا بچہ ہو. غلام ہاشمی، یہ بتا عبید اللہ جنیدی وہ غلام ہاشمی کیسا ہے. حالانکہ غلام بچے کے لیے اس نے استعمال کیا، مگر اس کا اپنا سب سے بڑا عالم کہتا ہے لا تقل غلام ہاشمی ولکن قل رئیس ہاشمی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غلام ہاشمی نہ کہے بلکہ رئیس ہاشمی کہے. ان کا عالم بھی جانتا ہے صغار ہونا کبار ہونا، ہمارے چھوٹے بھی بڑے ہیں. اللہ اکبر، اللہ. پھر اس نے پوچھا، کچھ اور لوگوں نے بھی پوچھا، کیف تعلیموں کا، یہی جو ہاشمی ہے اس کو تعلیم کیسے دے رہے ہو؟ تو جواب میں کہتا ہے یظن الناس انا اعلمہ. لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں اس بچے کو تعلیم دیتا ہوں. واللہ انا اتعلم منہ، خدا کی قسم میں تو اس سے سیکھنے جاتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے. آگے جاوید. تو میراج بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ دیکھیے ٹائم پہ آئے ہیں آج، میں نے کہا لیٹ نہیں آنا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے. جتنے بھی آج کے ماشاءاللہ آج جو آئے ہیں مخلصین آئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ سب کو صحت عطا فرمائے، دولت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، امام پاک کی خوشنودی عطا فرمائے. امام پاک کے یہ جو القاب میں آج دیکھ رہا تھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ ہم نے تو یہی سنے تھے. کتنے لقب سنے تھے عموماً؟ 2، نقی اور ہادی. عجیب لقب اور بھی. ایک لقب میرے امام کا ہے نجیب.
آپ نے سنا ہے نجیب الطرفین، یہ خود نجیب ہے، یعنی جو ان سے ملتا ہے نجیب ہو جاتا ہے۔ ان کا لقب ہے نجیب۔ ایک لقب ان کا ہے مرتضی، جس طرح علی ریپیٹ ہوا اسی طرح مرتضی کا لقب بھی ریپیٹ ہوا۔ ایک لقب متوکل ہے۔ اب میں سمجھا کہ متوکل لقب ان کا تھا، ایسے ہی چرایا گیا ہے جیسے صدیق اکبر اور فاروق اعظم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شاباش۔ ایک لقب ان امام کا ہے ناصح۔ ایک ناصح، ہمارے ہاں اردو میں ناصح کا ترجمہ اور ہے، عربی میں ناصح کا ترجمہ اور۔ اردو میں ناصح اسے کہتے ہیں جیسے مولانا ہے، کسی نے نماز غلط پڑھ لی، مولانا نے وہیں پکڑ لیا، یہ ٹھیک کر لیجئے، اس کو کہتے ہیں ناصح، نصیحت کرنے والا۔ کسی بچے نے قرآن غلط پڑھا، آپ نے اس کا قرآن ٹھیک کر دیا، اس کو کہتے ہیں اردو میں ناصح۔ اچھا ایک حدیث بھی سن لیجیے آج، شاید اس قابل ہو۔ الدین النصیحہ۔ حضور سے کسی نے پوچھا کہ سرکار پورا دین کہاں ہے؟ پورا دین ایک جملے میں پورا دین بتا دیں، ایک جگہ پورا دین کہاں ہے؟ فرمایا دین نام ہے نصیحت کا، مگر اردو والی نہیں۔ یہ آج اگر سمجھ لیا تو انشاءاللہ میری محنت سہارت ہو جائے گی۔ الدین النصیحہ، دین نام ہے نصیحت کا۔ نصیحت کا معنی کیا ہے؟ ناصح کا کیا معنی ہے؟ جو ویل وشر ہو، خیر خواہ۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جو مومن کا بدخواہ ہے وہ بے دین ہے، دیندار وہ ہے جو مومن کا خیر خواہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی سمجھے ہے نہیں ہے؟ تو میں نے جب یہ اس کا سٹیٹس چیک کیا شریعت میں، فقہ کی کتابوں میں، جب میں نے بڑی بڑی کتابوں میں دیکھا تو نصیحت سمجھ میں آئے، نصیحت واجب لکل مؤمن و مؤمنۃ۔ نصیحت واجب ہے ہر مومن کے لیے اور ہر مومنہ کے لیے۔ وہ نصیحت نہیں وہ کریکشن والی، وہ تو وہاں واجب ہے جہاں حالات ٹھیک ہوں۔ اگر بندہ وضو غلط کر رہا ہے اور آپ نے ٹوک لیا، آپ کا سر پھاڑ دے گا، یہاں پر نصیحت حرام ہو جاتی ہے۔ ایک نصیحت ہے جو ہمیشہ واجب رہتی ہے، وہ ہے خیر خواہی۔ اللہ اکبر، مومن کے لیے ہمیشہ واجب ہے خیر خواہی۔ تو جب مومن کا مومن پہ حق ہے، مومن کے لیے واجب ہے مومن کا خیر خواہ ہو، تو یہ جو ہستیاں ہیں ان پہ کتنا واجب ہوگا کہ وہ اپنے چاہنے والوں کے خیر خواہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ بڑی مہربانی، سلامت۔ غور فرمائیں، یہ تو ابھی القاب پہ بحث ہو رہی ہے۔ ایک لقب ہے ناصح، ایک لقب ہے امین۔ امین بھی انہی کا لقب ہے۔ اگر امین بھی چرایا ہے کسی نے بنی عباس میں سے تو انہی کا چرایا ہے۔ متوکل بھی انہی کا چرایا ہے۔ انہی کے القاب میں امین بھی ہے، انہی کے القاب میں مرتضی بھی ہے، انہی کے القاب میں نقی بھی ہے، انہی کے القاب میں ہادی بھی ہے۔ میں نے جب نقی کا معنی دیکھا لغت میں تو میں بڑا حیران ہوا۔ نقی اسے کہتے ہیں کہ جب جیسے سونار ہے، وہ بھٹی میں جب سونے کو کندن کرتا ہے تو جو پیور سونا نکلتا ہے اسے کہتے ہیں نقی سونا۔ یہ سارے ہی پیور ہیں، مگر پیور ہونے کا جو اسٹوریج ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام۔ یہ سارے ہی ہادی ہیں، مگر ہدایت کا مرکز امام علی نقی علیہ السلام۔
یہ چند نام آ گئے. یہ چند نام میں نے ہیں تو بہت زیادہ, آج ہی جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو بہت نام لکھے ہیں. یہ چند نام آ گئے. یہ 5ویں روایت آ گئی ناموں والی. 6ٹھی روایت بس 2 اور سن لیں تاکہ پچھلے سال اور اس سال میں بیلنس ہو جائے. 7 پچھلے سال پڑھی تھی, 7 اس سال ہو جائے. جی اچھا بس 14 ہو جائے. اب یہ جو 6ٹھی روایت, 2 اور روایتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ تھکیں گے تو نہیں آپ, 2 کی 2 روایتیں اور ہیں. 6ٹھی روایت جو میں آپ کی خدمات عالیہ میں, پہلے میں وہ واقعہ مکمل کر لوں. جنیدی سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھاتے ہیں, تو اس نے کہا میں تو پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے. کیف تجدہ, یہ جو بچہ ہے اسے تم نے کیسا پایا؟ اس نے عجب جملہ کہا, واللہ هو حافظ القرآن یعمل تنزیلہ و تعویلہ. یہ ایسا حافظ قرآن ہے, اسے یہ بھی پتا ہے کوئی سورت و آیت کہاں نازل ہوئی تھی, کس کے حق میں آئی تھی, کس کے خلاف آئی تھی. یہ تنزیل بھی جانتا ہے, تعویل بھی جانتا ہے. یہ ایسا بچہ. مکمل ہو گئی. اب 2 روایتیں اور جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ذرا ایک روایت یاد ہوگا, میں نے یہیں پر امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو مجلس تھی اس میں پڑھی تھی, مگر متوکل کی بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو متوکل کی تو ڈیتھ ہو گئی انہی امام کے دور میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متوکل والی جو روایت ہے وہ ان امام سے متعلق ہے. وہ لیجئے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ 90,000 فوجی ترکی کے تازہ دم دستے متوکل نے منگوائے کرائے کے, اور ان سے کہا ابن عم ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ملاحظہ فرمائیں, آپ ہماری فوج کو آ کر دیکھیں, ملاحظہ فرمائیں کہ ہماری فوج کیسی ہے. کہتا تو یہ تھا کہ دعا کرنی ہے. ذرا توجہ کیجیے, دعا کے لیے, تبرک کے لیے, تیمم کے لیے آپ کو میں بلا رہا ہوں. خواہش تو یہ تھی, اندر سے چاہتا یہ تھا کہ امام کے دل میں رعب جما دے کہ اگر ہم سے ٹکر لیں گے تو دیکھیے ہماری فوج تو یہ باہر کے پیڑ دستے ہیں, ہماری تو الگ ہے. ایک بہت بڑے ٹیلے پہ اسٹیج بنایا گیا اور وہاں پر امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا گیا. امام علی نقی علیہ السلام نے جب فوج دیکھی تو اس نے کہا کہ سرکار رأیتا جنودنا, ابن عم یبن عم, اے ہمارے چچا کے بیٹے, ہمارے لشکر دیکھے ہیں. امام پاک نے کہا یا متوکل ارایتنی جنودک, تو نے اپنے دستے تو مجھے دکھا دیے, اب اذن لی ان اریکا جنودی, اب مجھے اجازت دے کہ میں اپنے دستے تجھے دکھاؤں. فاشار الی السماء, آسمان کی طرف اشارہ کیا. وہاں سے قطار اندر قطار تازہ دم فرشتے ہاتھوں میں ویپن پکڑے ہوئے. جس فرشتے کو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ویپن نہ پکڑے, یا اس نے پہلے علی کے لیے پکڑا تھا یا اس علی کے لیے پکڑا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا سیف. اب آپ کو اندازہ ہو گیا نا, بس جشن تمام ہو رہا ہے. اب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پہلے علی کے لیے ایک آیا تھا, اس علی کے لیے کم از کم 90,000 سے تو زیادہ آئے ہیں. ورنہ اگر 90,000 سے کم آتے تو وہ کہہ سکتا تھا ہماری تو فوج زیادہ ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں جتنی فوج اس کی ٹوٹل تھی اس سے زیادہ فرشتے آئے ہیں, شمشیر بکف, ہاتھوں میں گرز لے کے, ہاتھوں میں نیزے لے کے. ایک بات مجھے اور سمجھ میں آ گئی کہ ان فرشتوں کے اسٹیٹس کہیں نہیں بدلتے.
بدلتے ہیں تو صرف اہل بیت کے سامنے. اگر خیرات لینے آئے تو مسکین بن جائیں, اسیر بن جائیں, فقیر بن جائیں, اور ان کی شجاعت میں مدد کرنے کے لیے آئیں تو بہادر بن جائیں, شجاع بن جائیں. ان کے غلام ہاتھوں میں ویپن پکڑ کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اے متوکل, تمہارا اقتدار فاسق و فاجر ترکیوں پہ ہے, ہمارا اقتدار اللہ کے فرشتوں پہ ہے. یہ اللہ کے فرشتے. بس تقریر یہاں پر تام پذیر ہو رہی ہے. آخری بات سنیں اور اجازت دیں. دیکھیے یہ بھی میں ذرا کمپیئر کرتا چلوں. سب سے زیادہ جو فرشتے آئے نا, سب سے زیادہ بخمسۃ آلاف من الملائکۃ, قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ جو فرشتے آئے ہیں وہ ایک مرتبہ آئے ہیں. کہاں پر؟ جنگ بدر میں. اور وہ کتنے تھے کل؟ 5,000. پہلے 3,000 کم پڑ گئے, 2,000 اور آئے, کل ہو گئے 5,000. میں حیران اس بات میں ہوں کہ ان کے نانا کے لیے آئے 5,000, ان کے دادا کی ذوالفقار لے کر آیا صرف ایک, اور ان کے لیے 90,000 پلس آئے. تبھی تو ان کا ایک لقب عسکری بھی ہے. ان کا لقب ہے عسکری. لوگوں نے تو یہ لکھا کہ محلہ عسکر تھا, اس لیے یہ دونوں عسکری ہیں. وہ یہ بھول گئے عسکر کے محلے کا نام ہی اس دن پڑا ہے جس دن اللہ کی فوج زمین پہ اتری ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس آخر روایتیں مکمل ہو گئیں. 7ویں بات سن لیں. اور یہ جو 7واں امتیاز ہے میرے مولا امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہم السلام کا, یہ کسی اور کا نہیں. یہ اعزاز تو سرزمین کعبہ کا نہیں, یہ عزت تو مدینہ کو نہ ملی, یہ اعزاز تو نجف کو نہ ملا, یہ اعزاز تو کربلا کو نہ ملا, کاظمین کو, مشہد کو نہ ملا, بقیع کو نہ ملا, جو ان دو کو ملا. اور وہ یہ ہے کہ ان کی سرزمین کا نام ہے سامرہ. اور سامرہ کا آپ دیکھیں کہ یہ ایبریویشن سرہ من را, جس نے ان کا وطن دیکھ لیا وہ خوش ہو گیا. باقیوں کی زیارتیں پڑھیں گے تو خوش ہوں گے, ان کا وطن دیکھ لے تو خوشحال ہو جاتے ہیں. اللہ یا محمود بحق محمد, یا اعلی بحق علی, یا فاطر بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریۃ الحسین, سیما امامنا الہادی. یا اللہ